قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام قرآن کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بڑے ہی پیارے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور برابر نہیں اندھا اور آنکھیں آرا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مراد علم والا اور جاہل، یعنی دین کے علم سے جو شخص نابلد ہے وہ اس سے مراد ہے کہ ایک طرف ایک علم رکھنے والا شخص ہے اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، علم نور ہے اور جہالت یہ تاریکی ہے۔ علم اجالا ہے اور جہالت یہ اندھیرا ہے۔ علم سے اخلاق سنورتے ہیں اور علم سے کردار بنتے ہیں۔ علم سے زنگ آلود قلوب یعنی دلوں کی طہارت ہوتی ہے۔ علم سے پراگندہ اذہان کو پاکیزگی مل جاتی ہے۔ علم سے شعور زندگی ملتا ہے اور علم سے طرز حیات سنورتا ہے۔ انسانی تاریخ نے کسی اور مذہب کو اسلام کی طرح علم دین کو اہمیت دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ علم کی دعوت، علم کا شوق، علم کی قدر و منزلت اور علم کی اہمیت اور اہل علم کی عزت افزائی، علم کے آداب، اس کے اثرات و نتائج واضح کرنے، نیز علم کی ناقدری اور اہل علم کی مخالفت سے روکنے میں اسلام میں جو بھرپور اور مکمل ہدایات پیش کی ہیں، اس کی مثال کہیں اور کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ جو مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں اسلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ علم کا نام سامنے آتے ہی محسوس یہ ہوتا ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک بجلی چمک اٹھی ہو۔ یہ علم ہی ہے کہ جو انسان کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کرتا ہے، ہر نیک و بد اور مفید و مضر کی پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ نیک راہ ہے اور یہ بری راہ ہے، یہ اچھا انسان ہے اور یہ برا انسان ہے، یہ صحبت اچھی ہے اور یہ صحبت بری ہے۔ اس کی پہچان بھی علم ہی کراتا ہے اور اسے انسان کو حیوانوں کی سطح سے بلند کر کے انسانیت کی سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی علم سے افراد اور قوتیں آگے بڑھتی ہیں۔ کیا علم کی اہمیت کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی آیت نازل فرمائی تو ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ پڑھنا اللہ کے نام سے ہی ہے۔ نفس کی خواہشوں
اور کسی قسم کے غلط مقصد کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اسلام میں ایک خاص قسم کا تقدس حاصل ہے۔ علم کتنا سیکھنا ضروری ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کے سیکھنے پر زور دیا ہے اور ہر ممکن رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اور ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ بے شمار مستند اور معتبر کتابوں کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ اتنا علم جس سے مسلمان اپنے عقیدے کے بارے میں حقیقی اور یقینی معرفت حاصل کر سکے، اپنے رب کی عبادت اور حضور کی اطاعت کر سکے، اپنے نفس اور اپنے دل کا تزکیہ کر سکے، نجات دلانے والی چیزوں کا اسے علم ہو اور تباہ کن گناہوں کا اسے علم ہو کہ ان سے اپنے علم کے ذریعے سے اس کے لیے بچنا ممکن ہو سکے، اپنے ساتھ، اپنے خاندان والوں اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو درست کیا جا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ کریں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر حلال اور حرام کے بارے میں پہچان کیسے ہوگی؟ یہ بھی فرق علم کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا۔ تو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس قدر علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ عقیدے کی پہچان کر سکے، حلال اور حرام کی پہچان کر سکے، عبادت کیسے کرنی ہے اس کی پہچان کر سکے، اپنا اور اپنی اہل و عیال کا محاسبہ کیسے کرنا ہے اور ان کو پاک کیسے کرنا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے کیسے انہیں محفوظ کرنا ہے، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی تربیت، ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان تمام چیزوں کا اسے علم ہو جائے۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور علم کی ضرورت کیوں ہے؟ ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ صاحبان علم و دانش نے اس کے بہت سارے جوابات اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیے ہیں اور اپنے لیکچرز کے اندر سپیچ کے ذریعے سے اپنے طلباء کو یہ دیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے کی گئی ہے، اور علم کے بغیر عبادت کرنا یہ ممکن نہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا ایک بندے کے اوپر جو مسلمان ہے اس پر علم کا حصول فرض ہوا۔ نیز قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محبوب کی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک کسی آدمی کے پاس دینی علم نہیں ہوگا وہ اس وقت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ تو اپنا سکتا ہے اور نہ ہی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنی ذات کو روک سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ امر ضروری ہے کہ سب سے پہلے بندہ علم حاصل کرے تاکہ اسے پتہ چل سکے میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، اسے پتہ چل سکے فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام ہے، مجھے ان میں فرق کیسے کرنا ہے، حلال کو اپنانا ہے حرام سے باز رہنا ہے۔ اسے یہ علم آ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو تمہیں رسول دیں وہ تم لے لیا کرو، اور جس بات سے منع کریں تم اس سے منع ہو جایا کرو۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، جن کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا، تو ہم جب سیکھیں گے نہیں تو علم نہ آئے گا، اور جب علم نہیں آئے گا تو پھر اس پر عمل بھی نہ کر سکیں گے۔ اور جن باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان کا علم بھی ضروری ہے۔ اگر علم نہیں آئے گا تو ہم اپنی ذات کو ان باتوں سے
کیسے روک سکیں گے؟ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کے فرض کرنے میں جو حکمت ہے، مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تحریر ارشاد فرمائی۔ اس تحریر کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اسے علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو۔ فرمایا کہ اول اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یہ ہر انسان غور کرے، میں بھی، آپ بھی، ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو، مسلمان عورت ہو، ہم سب کو سوچنا ہے، ہم سب کو غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میں اس کے فرائض کی ادائیگی کروں، اور اس میں علم کے بغیر ان کی ادائیگی پر میں قادر نہیں۔ واقعی میں ناظرین بات بھی بالکل بجا ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں نماز کس انداز میں پڑھنی ہے، نماز میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، سورہ فاتحہ کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی، اور تشہد میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، جب رکوع اور سجدے میں جائیں گے تو تسبیحات کون کون سی ہیں، ہمارے نماز کے قومے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اور جلسے کے اندر کیا پڑھنا ہے، اور نماز میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے اور کون سی ایسی ہیں جن کا تعلق مستحبات سے ہے، اور کن چیزوں کا خیال نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں رکھنا ہے۔ جب تک نہیں پتہ چلے گا تو انسان اس عبادت کو کما حق ہو ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ خدا تو غور کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جب تو غور کرے تو تو جان لے گا کہ میں علم کے بغیر اس سے نہیں بچ سکتا۔ مہلکات کون کون سے ہیں جو بندے کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں؟ حسد کیا ہے، چغلی کیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے، غیبت کیا ہے، شماتت کیا ہے، یہ کون کون سی برائیاں ہیں اور ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں، اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ جب تک انسان ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کرے گا تو تب تک وہ ان سے بچ بھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور ہم پر لازم قرار دے دیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں۔ تو فرمایا علم کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ ہم شکر کا انداز کیا رکھیں، کس کیفیت میں، کس انداز میں اور کس چیز کے ذریعے ہم اپنے مالک و خالق کا شکر ادا کریں۔ فرمایا یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اور ہمیں مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو انسان سوچے اگر مجھے انصاف کرنا پڑ جائے، مجھے کسی جگہ پر ثالث بنا دیا جائے یا مجھے قاضی کے چیف جسٹس کے عہدے پر بٹھا دیا جائے، مجھے انصاف کرنا پڑ جائے اور سامنے دو فریق ہوں، تو میں کیسے انصاف کروں گا؟ اگر میں نے پہلے سے علم حاصل کیا ہوا ہوگا، میں انصاف کی حدود و قیود سے واقف ہوں گا، اگر میں اس آئین سے کہ جس کے ذریعے سے انصاف کیا جاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے بارے میں، فیصلہ کرنے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم انصاف کر سکیں گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کل بروز قیامت جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑ جائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مصائب و آلام آ جاتے ہیں، انسان کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی پریشانی کے سامنے مجبور ہوا پڑا ہے۔ تو جب پریشانیاں آ جائیں،
جب مصائب و آلام آ جائیں، جب رزق کے اندر کمی ہو جائے، جب جانیں رخصت ہونے لگے، جب پھلوں میں ثمرات میں بندے کے کمی کر دی جائے یا کسی بھی طرح کی پریشانی اس پر مسلط ہو جائے، تو اس وقت صبر کیسے کرنا ہے، صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہیں، اور صبر کے انداز کیا ہوتے ہیں، جب تک انسان دین کا علم نہیں سیکھے گا تو فرمایا اس وقت تک وہ صبر بھی نہیں کر سکے گا اور اس میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جی ہاں بندہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر دو طرح کے حقوق فرض کر دیے ہیں۔ ایک کا نام حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ ان دونوں حقوق کی جو ادائیگی ہے یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا خود سوچئے، رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، روزے کے کیا واجبات ہوتے ہیں، روزہ کس طرح مکمل کیا جاتا ہے، کس وقت رکھا جاتا ہے، کب کھولا جاتا ہے، ایک منٹ اوپر نیچے ہونے سے ہمارا روزہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، روزے میں کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کب مکمل ہم کر پاتے ہیں، ان سب چیزوں کا علم ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو بے شمار مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے روزے کو توڑ بیٹھے ہوں، لیکن چونکہ علم نہیں تھا، ہم نے دین کا علم سیکھا نہیں تھا، دین کی کتابوں سے واقفیت نہیں تھی، علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں تھے، اچھی صحبتوں سے ہم آشکار نہیں تھے، اور نہ ہی اہل علم حضرات سے پوچھنے کی جرات کی تھی، تو پھر ہوا کیا، روزہ ٹوٹ چکا ہے لیکن بندے کو علم نہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے آج کا روزہ گویا کہ توڑ دیا ہے، اور اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں میں نام لکھا گیا۔ تو حقوق اللہ کی ادائیگی بندے پر لازم قرار دے دی۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملات میں بھی بندے پر یہ چیزیں فرض کر دی گئی۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم سے مراد علم دین ہے جو مسلمانوں کے لیے وقت پر ضروری ہے۔ مثلا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننا اور تسلیم کرنا یہ واجب ہو گیا، اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا جس کے بغیر ایمان درست ہی نہیں ہوتا۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کو جاننا ضروری ہو گیا۔ پھر جب رمضان المبارک کا پر نور مہینہ مل گیا تو روزہ کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا۔ جب مالک نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اس پر واجب ہو گیا، اور اگر مالک نصاب ہونے سے پہلے مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا کہ زکوٰۃ کی شرائط ہی اس کے اوپر لاگو نہ ہوئی، تو فرمایا زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سیکھا تو گناہگار نہ ہوا۔ جب عورت کو نکاح میں لایا تو حیض و نفاس وغیرہ جتنے مسائل کا میاں بیوی کے ساتھ تعلق ہے اس کا جاننا بھی واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اس کے اوپر قیاس کرتے چلے جاؤ۔ علم دین کی تحصیل کی رغبت دلاتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین ہی جانا پڑے، یعنی حصول علم کے لیے دشوار سفر بھی کرنا پڑے تو اس سے دریغ مت کرنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حصول علم دین کے لیے دور دراز کے ممالک تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین ذرا سوچئے، اس وقت سفر جہازوں پر تو نہیں ہوا کرتا تھا، یہ گاڑیاں، یہ بسیں، یہ کاریں، یہ موٹر سائیکل اس وقت نہ تھے، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اس وقت سفر اونٹوں پر کیا جاتا تھا، اس وقت لوگ پیدل قافلوں کے ساتھ چل کر سفر کیا کرتے تھے، مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جا کر پہنچا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حصول علم کے لیے دور دراز ممالک کا سفر کیا اور اپنے علم کے اندر کمال پیدا کیا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ سے چلے اور مصر پہنچے، دونوں کا ڈسٹینس دیکھیں، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے کس مقصد کے لیے تھے؟ وہاں پر آپ گئے صرف ایک مقصد کے لیے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں،
اور آپ وہ حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے سفر کر کے حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ مصر پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچے حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے شاندار استقبال کیا کہ اتنے بڑے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ شاندار استقبال کیا۔ جب آپ بیٹھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا کہ میں صرف ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ میری کوئی حاجت نہیں۔ ما جئت لحاجت۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی ایک برائی کو چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس چھپانے والے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ناظرین، صرف ایک حدیث، صرف اتنی حدیث آپ نے حدیث سنی، پھر اس کے بعد اٹھے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا۔ اور اس وقت سفر گھوڑوں پر یا پیدل یا اونٹوں پر ہوا کر، کتنا مشقت والا سفر تھا۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے کئی مہینوں کے بعد وہ دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں پہنچا کرتے تھے، اور صرف ایک ایک حدیث کے لیے آپ نے سفر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو علم دین کے حصول کا کتنا شوق تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت میں کم سن تھا، چھوٹی عمر کا تھا۔ اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھا ہے، وہ ابھی موجود ہیں۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور جا کر کے وہ علم سیکھ لیں جو انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اس بچے نے جواب دیا کہ ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو، اتنے صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اس انصاری بچے کو چھوڑ دیا، میں اس کے پیچھے نہیں لگا اور خود علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ معلوم ہوتا فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فلاں حدیث موجود ہے، میں ان کے گھر دوڑ کر جاتا، اگر وہ قیلولے میں ہوتے یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ آرام کر رہے ہوتے تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑا رہتا، لیٹ جاتا، اور گرم ہوا میرے چہرے کو جلساتی رہتی۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے اور مجھے اس حال میں پاتے تو متاثر ہو جاتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہتا سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں، اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتے کہ آپ نے کسی اور کو بھیج دیا ہوتا، میں خود چلا آتا، آپ کو وہ حدیث بیان کر دیتا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور آپ کی تعظیم کی خاطر وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نسب کی خاطر، آپ کے رشتے کی خاطر یہ فرماتے کہ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا اور آ کر آپ کو حدیث بیان کر دیتا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواباً یہ کہا کرتے تھے کہ جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اس کام کے لیے مجھے خود ہی آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ گزر گئے تو وہی انصاری بچہ مجھے دیکھتا، لوگوں کو میری ضرورت جو محسوس ہوتی اور لوگ میری طرف امڑ کر آتے تھے اور میری جستجو کرتے اور مجھ سے آ کر مسائل دریافت کرتے، تو وہ انصاری بچہ حسرت کرتے ہوئے مجھے کہا کرتا تھا ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ ناظرین کرام، پتہ چلا عقل مند وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں جستجو کرتا ہے،
جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے میں لگ جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ذخیرہ کر لیتا ہے، جب قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کر لیتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کر لیتا ہے، جب فقہ کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو لوگوں کا محور اور مدار بن جاتا ہے۔ نہ صرف اپنی اصلاح کر سکتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، دنیا بھی سرخرو ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ایک نام ہوتا ہے۔ ان روایات سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ بعد کے بزرگوں نے بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری پیروی کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم کے حصول کے لیے متعدد دفعہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور بصرہ متعدد مرتبہ تشریف لے گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامی آپ عین جوانی کے عالم میں علم کے حصول کے لیے جیلان سے بغداد تشریف لے گئے، طرح طرح کی صعوبتوں کا سامنا کیا، فاقہ کی نوبت بھی آئی، مگر علم کے حصول میں کوتاہی نہیں کی، علم حاصل کرتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے 20 سال رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، کسب علم کرتے رہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمی تڑپ اور ان کی نگاہ میں تعلیم کی اہمیت۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محض بزرگوں کی محبت کا کھوکھلا دعویٰ تو کرتے ہیں، دامن نہ چھوڑنے کے نعرے بھی لگاتے ہیں، جبکہ بزرگوں کی اصل محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے اور اس ڈگر کو اپنائیں جس پر چل کر انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم سے انسان کی زندگی بن جاتی ہے، علم سے انسان کو زندگی گزارنا آتی ہے، علم سے انسان کو شعور مل جاتا ہے، علم سے جہالت دور ہو جاتی ہے، ہر طرف اجالا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے اور پھر بندہ لوگوں کے لیے محور اور مدار بن جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر 40 سال کا عرصہ اس حال میں گزرا ہے کہ سوتے جاگتے کتاب میرے سینے پر رہا کرتی تھی، علم حاصل کرتے رہتے، جب وقت ملتا پڑھتے اور جب وقت حاصل ہو جاتا اس کو کیش کرتے اور اس وقت کے اندر بھی دین کا علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عظیم ترین محدث ہیں، عظیم ترین مفسر ہیں اور عظیم ترین مجتہد ہیں اور عظیم ترین ائمہ دین میں سے ہیں اور علم کا خزانہ اور علم کا ذخیرہ تھے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ دور دراز سے لوگ آ کر وہ علم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں اور ان سوالات کا جواب آپ فی البدیہہ ان کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن آپ خود بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کب تک حاصل کریں گے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میری یہ کیفیت موت تک رہے گی۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن و حدیث اس کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ علم ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ملائکہ پر بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ،
اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر جو برتری اور فضیلت اور شرف عطا فرمایا وہ علم کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو علم سیکھیے اور علم سیکھنے میں مصروف رہیے۔ علم سے شعور زندگی آتا ہے، علم سے طرز حیات سنور جاتا ہے، اور علم سے پراگندہ اذہان کو پاکیزگی ملتی ہے، اور علم سے زنگ آلود جو دل ہیں وہ طہارت پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن